لاہور میں مصنوعی بارش کے بادل گرجے بنا برس گئے۔ برادر ملک UAE کے تعاون سے پاکستان میں کلاؤڈ سیڈنگ کا پہلا کامیاب تجربہ۔ کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے مصنوعی بارش برسائی گئی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کامیاب تجربے کا اعلان کرتے ہوئے اس سنگ میل کو پاکستان کے مستقبل کے لیے اہم قرار دیا۔ بہت سے ممالک میں بلو اسکائنگ کی ٹیکنالوجی کا استعمال مختلف اغراض و مقاصد کے لیے کیا جاتا رہا ہے۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے مطابق ہمارے ملک میں اس ٹیکنالوجی اور اس کے استعمال سے انتظامی امور بہتر بنانے کے لیے تحقیق کی کمی ہے۔ آگے فیوچر میں ہمارے فیڈرل گورنمنٹ بھی اس ٹیکنالوجی پہ کام کر رہی ہے اور ہوپ فلی اگلے آنے والے وقت میں ہم ضرور خود کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کلاؤڈ سیڈنگ کا آغاز بہت سال پہلے ہوا۔ سال 1946 میں جنرل الیکٹرک نامی ایک کمپنی نے یہ انقلابی مارکہ سر انجام دیا تھا، جس کے بعد موجودہ دور میں چین، روس اور متحدہ عرب امارات میں اس ٹیکنالوجی پر لاکھوں ڈالرز خرچ کیے جاتے ہیں۔ یورپ میں ایک کمپنی کلاؤڈ سیڈنگ کی خدمات کو کمرشلی بھی فراہم کرنے لگی ہے۔ موجودہ دور میں کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے بادلوں سے بارش بننے تک کے قدرتی عمل میں تیزی یا اس کی شدت میں کمی پیدا کی جا سکتی ہے۔ ایک خاص اونچائی پر کمزور بادلوں کو کیمیکل کی مدد سے کنڈینس کر دیا جاتا ہے، جس سے بارش برسنے کا امکان مصنوعی طور پر بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہی نہیں، اگر کسی مخصوص مقام پر بارش کا امکان ہو تو اس کی شدت میں کمی حتیٰ کہ اسے روکا بھی جا سکتا ہے۔ بلو اسکائنگ کا کامیاب تجربہ سب سے پہلے ایک امریکی سائنسدان نے 1946 میں کیا۔ وہ جہاز کے ذریعے خشک برف کو فضا میں بکھیرنے لگا۔ اس سائنسدان نے جس پہاڑ پر یہ تجربہ کیا، اس کے بغور مطالعے پر اسے پتا چلا کہ ایسا کرنے سے شدید برف باری اور بارش ہونے لگی۔ یہ کلاؤڈ سیڈنگ کی ایجاد تھی۔ اس سے قبل بھی سائنسدانوں نے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے کلاؤڈ بسٹنگ جیسے تجربے کیے تھے۔ توانائی کے مختلف اقسام کو مادے کی حالت کو مصنوعی عوامل کی مدد سے تبدیل کرنے کے لیے استعمال کرنا ایک منفرد ایجاد تھی، جس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ انسانوں نے اپنے ماحول پر حد درجے تک اختیار حاصل کر لیا ہے۔ موجودہ دور میں کثافت کے اس عمل پر مصنوعی طور پر اثر انداز ہونے کے لیے کیمیائی مادوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ فضا میں کسی بھی مخصوص علاقے میں بارش برسانے یا ماحول پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ان کیمیائی مادوں کو چھوڑا جاتا ہے۔ یہ بالکل قدرتی انداز میں ماحولیاتی عناصر پر اثر انداز ہوتے ہوئے موسم کی تغیرت کی شرح میں کمی یا اضافہ کرتے ہیں۔ مصنوعی بارش برسانے کے لیے کامیابی کا انحصار ہوا میں نمی کے تناسب پر ہوتا ہے۔ مصنوعی بارش کے لیے آیوڈائڈ اور سلور کا استعمال کیا جاتا ہے۔ فضا میں چھوڑے جانے کے بعد یہ کلاؤڈ کنڈینسنگ نیوکلیس کا کام کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں متعدد ممالک میں اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے خشک سالی جیسے مسائل سے نمٹا جاتا ہے۔ ان ممالک میں ہمسایہ ملک بھارت بھی شامل ہے، جو 80 کی دہائی میں کلاؤڈ سیڈنگ کو خشک سالی کے خاتمے کے لیے استعمال کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ سال 2008 کے دوران اولمپکس کی افتتاحی تقریب کو موسمیاتی اثرات خصوصاً بارش سے بچانے کے لیے کلاؤڈ سیڈنگ کی گئی۔ سال 2009 میں بیجنگ میں مصنوعی برف باری کروائی گئی، جو 3 دن تک جاری رہی۔ پاکستان میں اس ٹیکنالوجی کا استعمال برادر ملک متحدہ عرب امارات کی مدد سے ممکن ہوا ہے۔ بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کے پیش نظر حکومتی اداروں نے متحدہ عرب امارات کی مدد سے ہوائی جہازوں کے ذریعے سلور آیوڈائڈ سالٹ فضا میں بکھیرا، جس کے بعد لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش ہوئی۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ کل 48 فلیئرز فضا میں فائر کیے گئے، جس سے مصنوعی بارش کے ذریعے فضائی آلودگی کو کم کرنے میں مدد ملی۔ لاہور میں لکشمی چوک، مرید کے سمیت گلبرگ کے علاقوں میں بھی مصنوعی بارش برسائی گئی۔ نگران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب حکومت گزشتہ کافی عرصے سے اس ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے کوشش کر رہی تھی۔ UAE نے برادرانہ تعلقات مزید بہتر بناتے ہوئے ہمیں یہ نظام فراہم کیا۔ انہوں نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ اس نظام پر کام کر رہی ہے اور آنے والے وقتوں میں ہم اس حوالے سے خود کفیل ہو جائیں گے۔ UAE میں مذکورہ ٹیکنالوجی کی مدد سے ہر سال تقریباً 1000 مشن مکمل کیے جاتے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں نگران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ ٹیکنالوجی مکمل طور پر متحدہ عرب امارات کی انتظامیہ کی جانب سے فراہم کی گئی ہے اور پاکستان کا اس پہلے کامیاب تجربے پر کوئی خرچ نہیں آیا۔ پاکستان میں مصنوعی بارش کو لے کر مختلف معاشرتی طبقات میں مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر جہاں اس نئی دریافت سے ماحول میں بہتری آنے کے بارے میں اظہار خیال کیا جا رہا ہے، وہاں ایسے خیالات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ انسان خدائی عوامل پر حد درجے تک کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ مستقبل میں اس ٹیکنالوجی کو بہترین ملکی مفاد میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس پر وفاقی حکومت کے متعلقہ محکمے مشاہدات میں مصروف ہیں۔